السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آیت نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت کہا الاعراب دیہاتیوں یا بدویوں نے آمنا ایمان لائے ہم. قل کہہ دیجئے لم نہیں تؤمنو تم ایمان لائے ولیکن اور لیکن قولو کہو اسلمنا اسلام لائے ہم. ولما اور ابھی تک نہیں یدخلی داخل ہوا الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا تم سے من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئا کچھ بھی. ان بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا کہا دیہاتیوں نے یا بدویوں نے کہ ایمان لائے ہم. تو یہاں تمام دیہاتی یا تمام بدوی مراد نہیں ہے. دیہاتی یا بدوی کون ہوتے تھے؟ جو مین اسٹریم ہے نا، جو مین شہر ہے اس سے ذرا دور رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پاورفل ہو گیا ہے اور اسلام چھا گیا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، چلو ہم بھی اسلام لے آتے ہیں. اور وہ صرف اس لیے اسلام لے آئے تھے کہ اس طرح کیا ہوگا کہ وہ اگر مسلمان حملہ کریں گے یا جنگ کریں گے تو اس سے محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں. اور دوسرا جب جنگ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو جو بینیفٹس ملتے ہیں یا غنیمت ملتی ہے یا جو اور فوائد ملتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں گے. تو لیکن ہوا کیا تھا کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے. قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا تو کہہ دیجئے کہ نہیں تم ایمان لائے اور لیکن کہو اسلام لائے ہم. یعنی کہ دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے نا، ایمان لانے کا مقصد کچھ اور تھا. تو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بس زبانی طور پہ اسلام لائے تھے. اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، اپنا حق جتاتے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو بڑا مطلب کوئی احسان کیا ہے. اور بہت سے قبائل کے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان جو لائے تھے وہ محض اس لیے لائے تھے کہ اس سے ان کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کہو اسلام لائے ہم اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے لیکن ان کے دل میں جو ہے ابھی اسلام نے جگہ نہیں پکڑی، ابھی دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے. اور یہاں پہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں نا. تو شروع سے اسلام کا ماحول دیکھا ہے، شروع سے آگے سے ایسی چیزیں دیکھی ہے. تو کیا ہم دل سے بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ ہم اس کو ویسی ویلیو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہمارے نزدیک اس کی وہی اہمیت ہے جو نہیں ہونی ہے، جو کہ ہونی چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی کہ اللہ کی چوائس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا ہے، ٹاپ پارٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو صرف زبان سے اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، رائٹ؟ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، تم اللہ کو رب مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو اور نیکی کے کام کیے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم ظاہری طور پہ ایمان لے بھی آئے ہو اور ابھی دل میں نہیں اترا اور تم نے جو بھی نیک اعمال کیے اور پھر تمہیں احساس ہو گیا، تم نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری نیکیوں میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ کی ذات سے پھر امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس اجر کو بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔